میری تعریف کا جب باب لکھا جائے گا، میری تعریف کا جب باب لکھا جائے گا، عین سے ہی تو میرا نام لکھا جائے گا۔ عشق کے عین کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جسم، عشق کے عین کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جسم عین بن جائے گا اور عین ہی کہلائے گا۔ عین کا حرف ہے مومن کی نگاہوں کی ضیا، عین سے عشق علی عین عبادت کی بدا، عین کو چھو کے جو گزرے تو معطر ہے ہوا، عین جو دیکھ لے تو اس کو محبت ہو عطا۔ نازش عین نے ہستی کو سجا رکھا ہے، نازش عین نے ہستی کو سجا رکھا ہے، ایک آتش کو جو سینے میں جلا رکھا ہے۔ حشر تک عین کی آواز سنے گی دنیا، حشر تک عین کی آواز سنے گی دنیا، جان جائے تو بہت ناز کرے گی۔ نواب ہے، میں ایک فلم میکر ہوں، پرفارمنگ آرٹسٹ ہوں۔ آپ سب کا بہت خوش آمدید۔ آج سیماب زہرا کی شاعری کا مجموعہ عین نامہ کی محفل رونمائی میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اور سیماب کو اور ہماری جو آج کی محفل کی نظامت کریں گے منور رانا صاحب، ان دونوں کو ہم اسٹیج پہ بلاتے ہیں۔ آئیے۔ سیماب کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے ہے، سے انہوں نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی، اور شادی کے بعد وہ کینیڈا جب آئیں تو انہوں نے کچنوں کو اپنا گھر بنایا، اور یہاں پہ مسلسل طور سے پچھلے چند سالوں سے وہ فنون لطیفہ کے مختلف اداروں اور پبلیکیشن سے جڑی رہی ہیں، ایز اے رائٹر، ایز اے پوئٹس۔ اور سیماب کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع ملا، جو ان کی پچھلی کتاب تھی سیوری ریمینسنس، اس کا کور ہم نے ڈیزائن کیا۔ سیماب از such a treasure for Canadian Urdu literature, for Urdu literature across the world, and especially I think کچنر میں مجھے خاص خوشی ہوتی ہے اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ سیماب ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے۔ تو بہت مبارک ہو سیماب، اور ہم بہت خوش ہیں کہ منور رانا صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا ویسے تو ان کا پیس اور کانفلکٹ اسٹڈیز سے ان کا تعلق ہے، اور لیکن ان کا بہت بنیادی جو ایک شوق ہے اردو لٹریچر سے، ادب کا، شاعری کا، اور ہمیں موقع ملا ہے ان کی محفل میں شرکت کرنے کا، ان کے ساتھ باتیں کرنے کا، تو وہ شوق بھی رکھتے ہیں، بہت باذوق ہیں، بہت علم رکھتے ہیں اردو ادب کے متعلق۔ تو امید ہے کہ ہم سب اس گفتگو سے بہت کچھ لے کے جائیں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔ آپ سب کا موجود ہونے کا بہت شکریہ۔ ہم آج کی محفل کی شروعات کریں گے سیماب کی جو نظم ہے عین نامہ، جس سے وہ کتاب کا اختتام کرتی ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان کی جو پوری کتاب ہے، ان کی جو شاعری کا انداز ہے، اس کا بہت ایک نچوڑ ہے اس نظم میں۔ میں پیش کرتی ہوں۔ عین نامہ۔ میری تعریف کا جب باب لکھا جائے گا، عین سے ہی تو میرا نام لکھا جائے گا۔ عشق کے عین کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جسم عین بن جائے گا اور عین ہی کہلائے گا۔ عین کا حرف ہے مومن کی نگاہوں میں ضیا، عین سے عشق علی عین عبادت کی نوا۔ عین کو چھو کے جو گزرے تو معطر ہے ہوا، عین کو جو دیکھ لے تو اس کو محبت ہو عطا۔ نازش عین نے ہستی کو سجا رکھا ہے، ایک آتش کو جو سینے میں جلا رکھا ہے۔ حشر تک عین کی آواز سنے گی دنیا، جان جائے تو بہت ناز کرے گی دنیا۔ اقبال حیدر صاحب نے ان کی اس کتاب کا دیباچہ لکھا۔ وہ بانی ہے، صدر جوش لٹریری سوسائٹی، کیلگری کینیڈا میں مقیم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کو جو چیز سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ سیماب کی رگے جان کی سچائی ہے۔ عشق اتنا شدید ہے تم سے، دل کو لاحق ہو عارضہ جیسے۔ اور پھر یہ ساری باتیں، ان کی خیال آفرینی اور اچھوتا انداز، وہ بھی دل کو چھوتا ہے۔
داخل ہوا ہے جب سے میرے شہر میں وہ شخص، رندوں نے نرخ بادہ و ساغر گرا دیا۔ یہ کتاب ایک ایسے انسان کے جذبات کی بہترین ترجمانی کرتی ہے جو بے حد حساس ہونے کے ساتھ ساتھ عشق، جذبہ اور جنون سے لبریز ہے، اور اس پر طرفہ تماشا کہ ہجرت کے کربناک تجربات سے بھی گزرا ہے۔ اقبال حیدر اسی لیے لکھتے ہیں کہ سیماب کے لہجے میں سوز تو ہے مگر حالات سے پسپائیت یا بیزاری نہیں ہے، بلکہ ایک نسوانی وقار اور عزم ہے جو ان کی غزلوں کو یاسیت زدہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ کتاب جب میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے آپ پڑھنے کے لیے دیں، پھر میں دیکھتا ہوں اور I'm not sure، میں ایسی کوئی اسٹیبلشڈ شاعر تو نہیں ہوں اور نہ ایک پبلشڈ شاعر ہوں، بس جیسے زہرا نے کہا کہ مجھے اردو سے شاعری سے دلچسپی بہت ہے، تو میں ٹریول کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے ڈپارچر لاؤنج میں میرے پاس وقت ہے کیونکہ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں وہاں پہ بیٹھ کے یہ کتاب پڑھتا ہوں اور نوٹس لیتا ہوں۔ تو میں نے وہاں پہ یہ پڑھنی شروع کی۔ آپ یقین کریں کہ یہ کتاب میں نے جب پڑھی میری حالت غیر ہوگی، میں نے کوئی میسیج کیا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹریول بھی کر پاؤں گا یا نہیں، اتنی یہ جو خوبصورت کتاب ہے، اتنی شاعری یعنی آپ کی دل کو ہٹ کرتی ہے جا کے ایک ایک شعر، یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ غزل یا نظم ٹھیک ہے، پوری کتاب۔ تو میں نے یہ وہاں پہ پڑھی اور پھر میں نے اس میں سے وہ مجھے مختلف موضوعات لگے کہ چونکہ میرے ذمہ یہ کام تھا، میں نے کہا اس میں سے کچھ موضوعات نکالتے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھیں، جو اس کو کسی حد تک ریفلیکٹ کر سکیں کہ کتاب ہے کیا۔ تو وہ انہی موضوعات کو لے کے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ چلوں گا، اور میرے ساتھ جو ہے وہ زہرا جو ہے وہ اس میں مدد کریں گی۔ لیکن ایک چیز میں ڈسکلیمر دے دوں کہ میں اب بہت زیادہ اس پہ کامنٹری اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اسی اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ ایک دفعہ فیضل سے کسی نے کہا کہ کوئی اچھے معنی کے شعر بھی، اچھے شعر کے معنی بھی سمجھا دیا کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ شعر خوب معنی نظار ہے، کہ اچھے شعر کا کوئی مطلب نہیں سمجھایا جا سکتا، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے ذوق اور حیثیت میں محسوس کیجیے۔ لیکن ایک چیز کی میں بہرحال گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ایک شعر میں یہ مصداق ہے فیض کے اس شعر کا کہ شور اتنا ہے کہ رگ رگ میں ہے محشر، یہ آپ کو وہ والا احساس آپ کو ملے گا اس میں۔ کہتی ہیں کہ، اور یہ ہجرت سے میں شروع کر رہا ہوں کیونکہ ہجرت ہم سب کا ایک مضمون ہے، ہم سب نے مائگریٹ کیا، تو اسی کو میں ایز اے پہلا سبجیکٹ لے کے چلتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ مہاجر تھی، مہاجر ہوں میری پہچان ہجرت ہے، بزرگوں نے جو پایا تھا وہی عنوان چلتا ہے۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے والد انڈیا سے پاکستان آئے، میں نے پاکستان میں بڑی ہجرت کی، پھر یہاں پہ آ گیا، تو یہ وہ والی بات بڑی خوبصورت انہوں نے کہی۔ اے یاد جستجو نہ تمنا کا دور ہے، ایک دل ہے جس میں یاد کا محشر برپا ہے آج۔ اور پھر مہاجر کی یہ کیفیت کہ نہ جانے کتنے ہی آنسو چھپا کے ملتا ہے، جو شخص سب سے بہت مسکرا کے ملتا ہے، سنا ہے اس کو محبت کی آرزو ہی نہیں، وہ جب ملے تو نظر کو چرا کے ملتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ عید والے دن مجھے ایک دفعہ کام کرنا پڑا، تو مجھے بہت، میں نے کر تو لیا لیکن میں بہت بعد میں مجھے برا محسوس ہوا، اور میں خود اپنی نظروں سے ہی گر گیا کہ یار خود سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جن موسموں میں ہنسنا تھا، سال ہا سال بس وہی موسم ہم پہ گزرے ہیں خوب ہنس ہنس کے۔ کیسی یہ عید، کوئی عید بھی ویسی نہ ہوئی جو تیرے ساتھ ہوئی جس میں تجھے دیکھا ہے۔ اور یہ ان کا نمائندہ شعر ہے اس مضمون پہ کہ چھوڑا ہے ایک دیس بسانے کو ایک دیس، تقسیم اور ضرب کا قصہ نہ پوچھیے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات کر کے میں زیادہ سے کہوں گا کہ وہ اس کو ٹیک اوور کریں، کہ کہتی ہے کہ کوئی، یہ بھی ایک المیہ ہے اور کس خوبصورت طریقے سے، شدید طریقے سے اس نے بیان کیا ہے کہ کوئی اس کی آنکھوں سے خواب چرا کر اس کے دل کو ویران کر گیا ہے، کوئی اس کی آنکھوں سے خواب چرا کر اس کے دل کو ویران کر گیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تم اس کے بجھے ہوئے دل میں محبت کا دیپ نہ روشن کر سکے،
مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اب روشنی کی پہچان ہو چکی ہیں. بصارت سے محروم ہو جانا جنت سے نکالے جانے سے بڑا نہیں. بہت زیادہ. اب میں زہرا نواب بھی بہت ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ اور بہت قابل ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اب اس پہ ہمیں کوئی نمائندہ شاعری سنائیں. بہت شکریہ. صاحب ہم آپ سے بھی سننا چاہیں گے کہ آپ نے اتنی خوبصورت شاعری کس طرح سے. ابھی ہم سب کا یہ ہجر و شناخت کا جو ایک تھیم ہے، آئی تھنک سم تھنگ جو ہم سب کے لیے بہت ریلیٹیبل ہے، اور آپ اس پہ بات کیجیے گا. اس کو دیکھا تو محبت کا چلن یاد آیا، دل کو پردیس میں شدت سے وطن یاد آیا. جو کہ روٹھے ہوئے پیڑوں سے گرے پتجھڑ میں ایسے پتوں سے جڑا اپنا چمن یاد آیا. ایسے موسم میں ہمیشہ ہی چبھن بڑھتی ہے، دل پہ گزرا ہوا ہر ایک سخن یاد آیا. ہے کئی سال سے سردی کا اثر سینے پر، پھول کو دیکھ کے خوشبو سا بدن یاد آیا. پھر سے مانوس ہوئے پھر سے بچھڑنے کے لیے، ان سے ملنے میں بچھڑنے کا چلن یاد آیا. اس کو دیکھا تو محبت کا چلن یاد آیا، دل کو پردیس میں شدت سے وطن یاد آیا. بہت اچھا پڑھا. اس کے میں چھوٹا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ فلم دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس پہ یہ مجھے جلیلہ حیدر ہماری بہت اچھی دوست ہیں پاکستان میں. شی واز ون آف دا 100 موسٹ انفلوئنشیل وومن ان دا ورلڈ آف BBC کی. تو جلیلہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور وہ انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک انیشیٹو شروع کیا تھا کہ جو ہزارہ جینوسائڈ میں جو افیکٹڈ وڈوز ہیں ان کو انہوں نے سیٹ اپ کر کے دیا کہ وہ کارپیٹس وغیرہ بنائیں. اینڈ ناؤ دے ہیو اسٹیبلش سو مچ، وہ پورے ورلڈ میں وہ کارپیٹس بیچتی ہیں. یہ ان کی طرف سے مجھے تحفہ ہے، اور میں اسپیشلی بتانا چاہوں گی اس پہ یہی شعر لکھا ہوا ہے جو ابھی زہرا نے پڑھے. اس کو دیکھا تو محبت کا چلن یاد آیا، دل کو پردیس میں. دس از انڈیجنس ہزارہ فلم، یہ وہیں کی جو خواتین ہیں انہوں نے بنایا. سو آئی وانٹیڈ ٹو گیو ہر آلسو کریڈٹ کہ انہوں نے مجھے کوئٹہ سے یہاں تحفہ بھیجا ہے. تو اور آپ نے اتنا اچھا پڑھا. اگلا جو ٹاپک ہے جو ہم نے ان کی کتاب سے سلیکٹ کیا وہ حسن و عشق اور جنون کا موضوع ہے. تو اگلا میں ان کا شعر پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پرسپیکٹیو، وہ غالباً اختر شیرانی کسی کے شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر وبا ہوگا. سکون مستقل دل بے تمنا شیخ کی صحبت، یہ جنت ہے تو اس جنت سے دوزخ کیا برا تیرا. تو وہ انہوں نے ایک کام نکالا ہے وہاں پہ جنت کے لیے، اور یہ کہتی ہیں کہ پھر سے گونجے گی صدا چل مجلسیں آباد کر، پھر سے گونجے گی صدا چل مجلسیں آباد کر، جنت الفردوس میں بھی عشق کو ایجاد کر. تو پھر یہ اسی جذبے کے لیے بیان کرتی ہیں کہ عشق لمحہ تو نہیں ہے کہ گزر جائے گا، ایک قصہ ہے جو صدیوں پہ بکھر جائے گا. اور بے وفائی کا بھلا تجھ سے کرے کیا شکوہ، تجھ سے برتا نہ گیا تجھ سے نبھایا نہ گیا، شرم آئے تو ہم ہی جیسوں نے دعویٰ عشق کیا عشق نبھایا نہ گیا. میں پھر زہرا نواب سے گزارش کروں گا کہ وہ اگلی داستان وہ سنائے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ I am really humbled، اور میں بہت مجھے اس وقت سب کا اتنا شکریہ، کیونکہ 2 ہفتے پہلے اس تقریب کا کوئی میرے ذہن میں وہ مطلب جسے کہتے ہیں میں فرینٹیکلی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ مجھے کوئی جگہ مل جائے. اور مجھے انہوں نے فارسٹ سائٹس والوں نے کہا بھی کہ یو ویری لکی بیکاز سمر میں اتنے شارٹ پیریڈ میں آپ کو جگہ نہیں ملتی. سو آئی گاٹ دس ویری ویل لٹ روم، اور اتنے پیار کرنے والے لوگ. اور آپ کا شرافت میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت صدیقی صاحب کی فیملی، جنہوں نے جانگلوس ڈرامہ لکھا تھا، اور خدا کی بستی اور جانگلوس جنہوں نے جو ان کے رائٹر ہیں ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور بہت شکریہ آپ کے آنے کا، باقی آپ سب لوگوں کے آنے کا. مجھے میری عزت افزائی کا شکریہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں لیکن وہ کنیکٹڈ نہیں.
اور ہمارے ساتھ اعزاز موجود ہے, عامرہ موجود ہے, ان کے گروپ ہے, ہم فوزیہ مظہر ہیں اس میں, اور سارا ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ ہم سب اردو بولنے اور اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. منور صاحب سے ہماری ملاقات تب ہوئی تھی جب یونیورسٹی آف واٹر میں غزہ کیمپ میں انہوں نے فیض احمد فیض کی شاعری پڑھی تھی, تو ہم وہاں پہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی. تو جب میں نے یہ سوچا کہ یہ تقریب ہونی چاہیے تو مجھے پہلا خیال زہرا کا اور منور صاحب کا آیا. تو زہرا تو خیر ہماری دوست ہیں, آئی ایم ویری آنرڈ کہ یہ اتنی اچھی آرٹسٹ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس چھوٹے سے. جب میں یہاں آئی تھی, آئی کیم ہیئر ان 2008, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگ نہیں تھے. تو ناؤ آئی نو اے لاٹ آف پیپل, اور پھر تم سے میری ملاقات ہوئی تو یہ کہ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ایوری ون ان دس روم. اور علی جمیل بھائی کا بہت شکریہ, وہ ٹورانٹو سے آئے ہیں ہماری ہیلپ کرنے, اور آپ سب کا بہت شکریہ. بس میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ ورنہ میں رونے لگ جاؤں گی بیکاز دس از انریئل اس کتاب کا یہاں تک پہنچنا. لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ پہنچے لوگوں تک. اس کتاب میں میرے ساتھ بڑے جسے کہتے ہیں نا میریکلس بھی ہوئے, یعنی کہ دا وے وی گاٹ اٹ پبلشڈ. اور آپ اس میں مطلب میں وہی ان کو بتانا چاہتی ظاہر کہ اس کا جو ٹائٹل ہے یہ جو ہے یہ ٹائٹل نہیں, یہ جو یہ خطاطی ہے یہ الہی بخش موتی صاحب نے لکھی ہے, جو کہ پاکستان کے بہت بڑا ایک نام ہے جن کی خطاطی وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ جو درود شریف لکھا ہوا ہے وہ الہی بخش موتی صاحب نے لکھا ہے. تو جو اس کے پبلشر ہیں ہمارے زاہد کاظمی صاحب, انہوں نے جا کے ان سے درخواست کی اور انہوں نے حامی بڑھ لی. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی چیز کو خدا اتنی وہ دے دے کہ وہ اتنے بڑے ہاتھوں سے اس کا وہ لکھا جائے, خطاطی لکھی جائے. تو مجھے اس یہ نہیں کہ صرف شاعری ہے, لیکن اٹس اے جوائنٹ وینچر سمجھ لیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی محبت اور ان کا خلوص شامل ہے, جس کی وجہ سے آج یہ کتاب یہ ہے یا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور آئی کوڈنٹ ہیو ڈن اٹ الون. لیکن ہر آرٹسٹ کے لیے, ہر کریٹو پروسیس کے لیے آپ کے جو سپورٹ سسٹمز ہوتے ہیں وہ بہت بہت اہم ہوتے ہیں. اور آئی تھنک جو ایک تھیم مسلسل چل رہی ہے سیماب کی کلام میں وہ عشق کی ہے, اور عشق کے مختلف پہلو, اور یہ نظم جو ہے ان کی بہت اس کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے. اسے کہو کہ وفا ہر قدم نہیں ملتی, یہ انگلیوں کی نہیں دھڑکنوں کی گنتی ہے. یہ ایک بار ہی ہم پر نثار ہوتی ہے, ہمیں پہ ہے کہ سنبھالیں کہ خاکسار کریں, ہمیں پہ ہے کہ بھلا دیں یا مشک پار کریں, ہمیں پہ ہے کہ کسی دل کو تاجدار کریں, ہمیں پہ ہے کہ وفا پہ یہ جان نثار کریں. عشق کا سب سے بڑا ثبوت شہادت ہے, اور شہید میں نے عشق اور جنون کی بات چل رہی تھی, اس موضوع سے اس کا عشق کی ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ جو شہادت ہے وہ عشق کا سب سے بڑا ثبوت ہے. تو ان کی شاعری میں مجھے ان چند اشعار نے جو بہت متاثر کیا. ان کے ذہن میں بھی کوئی کیریکٹر تھا جس کے لیے انہوں نے لکھا, میں یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ذل شاہ کے لیے. وہ ایک نوجوان جو اپنی عشق اور مخموری میں جو ہے وہ اپنی کسی کاز کے لیے اس نے اپنی جان دی, اور ظالموں نے جس بے دردی سے اس کی جان لی. تو لکھتی ہے کہ کچھ کبھی چہروں نے سوچ کے اندھیروں سے 14ویں کی راتوں کا چاند روند ڈالا ہے. وقت کے بدلنے میں چند دن کی دیری ہے, ظلم کے خداؤں کا ظلم مرنے والا ہے. تو یہ ان کا ایک شعر جو ہے یہ میں غزہ کی شہیدوں کے نام کرنا چاہوں گا اپنی اجازت سے. لکھتی ہیں کہ آسماں پر محل بنا ہوگا, آسماں پر محل بنا ہوگا تنگ کمروں میں رہنے والوں کا. تو میں زہرا نواب سے کہتا ہوں کہ یہاں سے ہمیں آگے لے کے چلے. بہت شکریہ. شہداء کے نام. لوٹ کر کھل جانے والوں سے ہے سوا دکھ زمیں والوں کا, آسماں پر محل بنا ہوگا تنگ کمروں میں رہنے والوں کا. میں نے ایک عمر غم کو سینچا ہے, یہ نہیں درد چند سالوں کا. میں نے بھی کچھ حساب رکھا ہے 2 شہیدوں کی ماں کے حالوں کا. موت اجلت میں اور عاشق کو نہ ملے وقت کچھ سالوں کا.
میں نے ہجرت کی راہ دیکھا تھا، پل میں گزرا تھا وقت سالوں کا، میں نے ساما میں رویا تھا ایک تعویذ اچھے حالوں کا، خون روؤں تو جامنی ہوگا، یوں نہیں رنگ میرے گالوں کا، مرثیہ خود بھی رو رہا ہوگا، نام لے لے کر مرنے والوں کا۔ ہم لوز کر چکے ہیں، ہم بہت لوگوں کو کھو چکے ہیں اور بہت مختلف ممالک میں ہم بے دردی سے کھو چکے ہیں، ان سب کے نام ہیں اور ظاہر ہے وہ ایک فیلنگ ہے ہمارے اندر۔ آپ کی شاعری میں بہت حساسیت ہے، آپ کا لکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ہم سب کے ارد گرد ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں، لیکن اس کو الفاظوں میں لکھنا، ان کو اس طرح اپنے خیالات پرونا، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے مجھے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اردو ہمیشہ سے جو ہے نا، شاعری شاید میرے اندر تھی اور شاعرانہ مزاج بھی میرے اندر تھا، لیکن یہ کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک سوچ ہے کہ آپ سائنس میں اسٹیم میں ہی جائیں گے تو آپ بہت سارا کما لیں گے۔ تو یہ کہ مجھے شوق تو تھا، میں چیزوں کو محسوس بھی کرتی تھی، جیسے میں فار انسٹنس ایک مثال دیتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی مرغی تھی، ٹمی اس کا نام تھا، تو وہ ہم نے پالی تھی اور وہ پینٹ ہمارے گھر میں ہو رہا تھا، اس نے وہ پینٹ چگ لیا اور وہ مر گئی۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے باقاعدہ اس کی زمین کھود کے اس کی قبر بنائی اور ہم بہت دن اپسیٹ رہے، آج تک ہم اس کو یاد کرتے ہیں، میں اور میرا بھائی، کہ ہم بڑی پیاری۔ تو کچھ شاید کچھ دل ایسے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ مجھے لگتا تھا کہ ایک تشنگی تھی میرے اندر، لیکن جب میں نے اردو، میں یہ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں سینٹ میریز کانوینٹ کی پڑھی ہوں، سو وی ور ویری مچ انٹو انگلش لٹریچر، انگلش میڈیم، انگلش پوئٹری۔ میری پہلی جو کتاب تھی وہ بھی میں نے انگریزی میں لکھی تھی، جس کا کور ماشاء اللہ زہرا نے ڈیزائن کیا تھا، سیوری ریمینسسنس۔ تو لیکن اردو میں پھر یہ ہوا کہ میں پتہ نہیں، شاید وہی سب کچھ چیزیں ڈیوائن ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ دین آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اردو۔ میں نے پہلا اپنا جو اردو ناول تھا وہ ادھر میں سے ساگر کی لائبریری سے لے کے راجا گدھ یہیں پہ پڑھا تھا، اور پھر میں نے اردو پڑھنا شروع کی، کیونکہ ہم بہت زیادہ، آپ کو پتہ پاکستان میں جو فرفر انگریزی بولتا ہے اسی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ اردو والے تو بیچارے، ہم تو اردو ڈپارٹمنٹ کے پاس سے بھی نہیں گزر پاتے کہ ہم نے تو وہاں جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم شاید اس وقت اردو ڈپارٹمنٹ کے پروگرامس میں جاتے یا کچھ ہوتا تو ہم یہاں، یہ جو اتنا دیر میں یہ سفر طے ہوا، یہ جلدی سفر طے ہو جاتا، لیکن اس میں بہت بڑا کریڈٹ میرے والد کا ہے، سید امیر عباس نقوی ان کا نام ہے۔ ابو ہی از الائیو ماشاء اللہ، ہی از اے بینکر۔ تو وہ ہمیں نا بیٹھ کے سناتے تھے، کہ وہ اخبار میں لکھتے بھی تھے، جیسے بیٹھے بیٹھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھو بھائی غالب نے کیا لکھا، کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم غالب، میں نے دشتے ان کا کو ایک نقش پا پایا۔ وہ ہمیں کہتے تھے دیکھو بھائی کتنا اونچا خیال ہے غالب کا۔ اب ہم سنتے تو تھے لیکن ہمیں کبھی وہ احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ چیز میرے اپنے شاعر دادا کے یاس ان کا تخلص تھا، ہی واز گڑگاؤں رسول پور سے وہ ملتان آئے تھے، تو ہجرت تو ہمارے خون میں شامل ہے، تو وہ بھی لکھتے تھے، لیکن یہ کہ ہم وہی انگلش میں ہی لگے تھے، انگلش میڈیم، انگلش پوئٹری۔ میں اس میگزین میں لکھتی تھی، ادھر تھی نیوز کے ساتھ جو بچوں کا میگزین آتا تھا۔ یہاں پہ آ کے مجھے کچھ ایسا ہوا کہ میرے ملک کی جو ایک محبت تھی نا، اس نے مجھے کھینچا اپنی طرف۔ پھر میں نے پہلے مرثیے لکھنے شروع کیے، منقبتیں لکھی، اور پھر یہ مجازی شاعری کی طرف آیا۔ تو مجھے کسی نے پڑھ کے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ لوگ مجازی سے حقیقی کی طرف آتے ہیں، آپ حقیقی سے مجازی کی طرف آئیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مجازی شاید بیچ میں ایک پڑاؤ تھا، میری منزل نہیں تھی۔ ایک اسٹارٹیڈ فرام حقیقی اینڈ دین اٹ وینٹ آن مجازی، سوری میری انگلش اردو میں بات کرنی چاہیے مجھے، اور پھر وہ حقیقی کی طرف، یعنی کہ سمجھے کہ اس شاعری نے وہ چیز کھولی۔ اور لیکن آپ جو پوچھ رہی تھی نا، ساری سوال آپ کا بیچ میں وہ مکس ہو گیا کہ کیسے ہوتا ہے، تو دل پہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اور وہ پھر دل کرتا ہے لکھنے کو۔ تو بس یہی ہے کہ یہ شاید خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ وہ ہے نا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم نے پروردگار کے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے۔ ہاؤ پوئٹک اٹ از۔ شاعری میں سوز و گداز جو ہے وہ بھی کوٹ کوٹ کر
بھرا ہوا ہے. لکھتی ہیں کہ میں نے تکیے میں سمیٹا ہے اسے ایک دریا جو میری آنکھ میں تھا. جان ایلیا کے ایک شعر نے مجھے ان کی مطلب وہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو اسی کی بنیاد پہ ان کی اگلی جو میں تھوڑی سی شاعری پڑھوں گا. جان ایلیا کا شعر تھا کہ رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نبھا نہیں ہوتی, مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رونا دیتے اگر خوشی ہوتی. تو یہ جو بات ہے یہ کہ ہمارے جو سماجی چہرہ ان حالات میں جو ہے وہ کیا سے کیا شکل بنا دیتا ہے. تو یہ لکھتی ہے کہ اس کا عنوان ہے نظم کا کہ تصویر گر اب کے بناؤ. میری تصویر تو ایسی بنانا میری آنکھوں میں اس کا عکس مت ہو. میری تصویر تو ایسی بنانا میری آنکھوں میں اس کا عکس مت ہو. میری آنکھیں مکمل جھوٹ بولیں میری خواہش کا کوئی زرد پہلو. میری آنکھیں گلابی کر بھی دے تو میری آنکھیں چھپا لیں درد کا رنگ. میری آنکھیں مکمل جھوٹ بولیں. اب اس سے آگے کی داستان زہرا سے پڑھیں گے. یہ میں نے 2 سال پہلے لکھی تھی. بہار رت کو عذاب لکھنا, بہار رت کو عذاب لکھنا جو زندگی کا حساب لکھنا. تمام اپنے ہی خواب لکھنا, تمام اپنے ہی خواب لکھنا. سکون کو بس ایک سراب لکھنا. جو وصل لکھو حجاب لکھنا, جو وصل لکھو حجاب لکھنا. تم اشک اپنے شراب لکھنا. کسی کو اپنی حیات لکھنا, کسی کو اپنی حیات لکھنا. محبتوں کا جو باب لکھنا. تم اس کو چاہو وہ تم کو چاہے, تم اس کو چاہو وہ تم کو چاہے. برابری کو سراب لکھنا. بچھڑ کے مجھ سے گیا تھا جب وہ, بچھڑ کے مجھ سے گیا تھا جب وہ. تم اس کو روز حساب لکھنا. شعر عرض ہے کہ متائے جہاں کا نصاب لکھو, متائے جہاں کا نصاب لکھو تو اس پہ پوری کتاب لکھنا. کہیں جو بسمل کا نام آئے, کہیں جو بسمل کا نام آئے. تم ہر جگہ میرے خواب لکھنا. تو اقبال حیدر جیسے لکھتے ہیں, انہوں نے بہت خوب پہچان کی کہ ان ساری باتوں کے باوجود اس سوز اور گداز اور یاسیت پر جو نظر آتی ہے, ان کا عزم قائم ہے اور نسوانی وقار انہوں نے کسی مقام پہ نہیں کھویا. لکھتی ہیں کہ قائم میری نماز رہے گی جہان میں, قائم میری نماز رہے گی جہان میں. کرب و بلا میں عصر کا منظر رہوں گی میں. اور پھر ایک اور شعر میں یہ کہتی ہیں کہ جب میرے خشوع پہ کوئی کہے گا شعر, جب میرے خشوع پہ کوئی کہے گا شعر, محفل میں تابد مقرر رہوں گی میں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں زہرا نواب سے کہوں گا کہ وہ نمائندہ شاعری سنا ہے. کاش تم سمجھ سکتے, کاش تم سمجھ سکتے خاموشی کے مطلب کو. انتظار کی حد کو دن گزرتے جاتے ہیں, رات کو کچھ نہیں کہنا. آسمان نہیں سنتا میری رات کا نوحہ, زندگی تو ہے ایک جنگ. تم نہیں تو ہے بے رنگ, درد کی حکایت ہے, ہر گھڑی شکایت ہے. چاہتوں کے رستوں پر گرد ہے تھکاوٹ ہے, راستے بھی ٹھہرے ہیں تم جو اب نہیں آتے. چاہتوں کی منزل تک یہ بھی اب نہیں جاتے. روشنی کے سائے کو کب کسی نے دیکھا ہے, روشنی کے سائے کو کب کسی نے دیکھا ہے. روشنی کے پیچھے تو ایک سیاہ اندھیرا ہے.
रोशनी के साए को किसने देखा? रोशनी के साए को कब किसी ने देखा है, रोशनी के पीछे तो एक सया अंधेरा है, जब तलक सवेरा हो बस वहीं बसेरा है, आरज़ू तो बेहद है, काश तुम समझ सकते। वाह, तो इनकी शायरी में एक चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि बड़ी मशरकियत भी अपनी जगह पे है और वो है, लेकिन कुछ जो हमारी गलत रवायात हैं उनको इन्होंने हाईलाइट किया है अपने वही पोइटिक स्टाइल में, शायराना अंदाज में। तो एक चीज़ जो मैंने पिक की उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उस नज़म का उन्वान है लाहौर, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले उसके बारे में उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक अपना शौक की खातिर एक नया मास्टर किया, मास्टर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मेरी क्लास फेलो यहाँ बैठी है, मतलब क्लास फेलो कहने को क्या, बट शी इज जस्ट स्टार्टिंग हर लाइफ। तो मैं तो स्वीडिश में जाके मैंने मास्टर्स किया सीधा आपके पीएचडी पे हो तो वो ये था कि इन्होंने लाहौर में से जो बात निकाली है वो मुझे खुशवंत सिंह है, गालिबन एक इंडियन वो सहाफ़ी हैं या उनका किताब है याद मोहब्बत और थोड़ा सा कीना और समथिंग। वो राइटर हैं, सहाफ़ी हैं बेसिकली, राइटर भी। तो वो उन्होंने बहुत सारा वक्त लाहौर में गुजारा। तो लाहौर के बारे में उन्होंने एक बात की, कहते हैं जो पंजाबी प्राइड है वो दुनिया की टॉप मोस्ट प्राइड्स में से एक है, और अगर वो बंदा पंजाबी लाहौर से हो तो आप उसको 10 से ज़रूर दे दें, और अगर वो मुसलमान भी है तो फिर आप समझे कि वो चला गया स्टीरॉइड्स पे। तो पंजाबी लाहौरी मुसलमान, इन्होंने भी उसको बयान किया है। लेकिन अगेन मैं अपनी वो जो मैंने मास्टर्स की बात की, मैं उसी तरह उस प्रोग्राम में थे, वो पैट्रियार्की के ऊपर बड़ा अच्छा एक आर्टिकल मुझे था कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी, पूरी दुनिया हज़ारों साल की वो पैट्रियार्की में फंसी हुई है कि लड़का लड़की या मर्द और औरत के बीच में वो समझते हैं कि मर्द बड़ा अफजल है, और वो सारी ट्रेडिशंस और रवायात और उन चीज़ों को। तो अब मुझे नहीं पता कि अभी हम कितना कभी फंसे, ज़्यादा निकल आए हैं, ज़्यादा उसमें आए, लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली उस बड़े मसले में अभी हम, हाँ जी बिल्कुल। तो वो जो आर्टिकल था वो ये था, उस औरत ने, वो थाईलैंड से थी लड़की, उसने अपने बाप के बारे में लिखा और उसने कहा कि वो मेरा बाप एक गुड हार्टेड बंदा था, एक अच्छा इंसान था, लेकिन उस स्ट्रक्चरल वायलेंस में फंसा हुआ था क्योंकि सोसाइटी उसको अनेबल करती थी, वो मेरी माँ को मारता था, मुझे भी पीटता था। तो वो ये उसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वो मेरा बाप जो कि एक जालिम था, उसका भी एक दुख था जो मैं फील करती थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो इससे अच्छा बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसको ये पढ़ाया गया था कि जो ताकत है, जो मर्द की ताकत है, वो औरत को काबू करने में है, उसको ओन करने में है, उसको कंकर कर लेने में है, उसको यही पढ़ाया गया था और उसने यही सीखा था। तो वो मतलब जो बात यहाँ पे थी वो ये कहती कि ये सारे जो ऐसे मर्द हैं उनको उनकी सोसाइटी जो है वो अनेबल करती है। जब वो अपने घरों में तशद्दुद देखते हैं, औरतों को काबू करना सीखते हैं, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं और पूरी सोसाइटी जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेती है और पूरी सोसाइटी उसको जो है चुप रह के उसको अनेबल करती है। लेकिन जो रोल प्ले हम कर सकते हैं, और उस आर्टिकल का जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि हमारे सब के अंदर कि हम सब के अंदर एक ताकत है जिसको हम पावर विदन कहते हैं। और वो ताकत है क्या? और वो ताकत ये है कि हमारे सब के अंदर एक करेज है, एक विजडम है, एक पेशेंस है, हमारा फेथ इन जस्टिस है, इंटेग्रिटी और कंपैशन है। हम अगर इन जो ये सारी एक सोसाइटी जो कि खामोश एक मेजॉरिटी उसको कहते हैं कि जो ज़ाहिर बड़े डिसएम्पावर्ड लोग हैं और वो मेजॉरिटी में है, अगर आप उनको उनकी अंदर की ताकत जिसमें उनकी विजडम, उनकी करेज, उनका फेथ आप उभार दें, थोड़ा सा एक्टिवेट कर दें, तो वो मेजॉरिटी जो कि बिल्कुल साइलेंट है, वो जब एक्टिवेट हो जाएगी तो वो सोसाइटी जो है वो उसकी स्ट्रक्चरल वायलेंस डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी और ठीक होना शुरू हो जाती है। सॉरी मैं थोड़ी सी ये बात लंबी इसलिए कर गया कि इन्होंने लाहौर जो लिखी है उसमें इन्होंने ये बात थोड़ी सी हाईलाइट करने की कोशिश की है, और ये रोल हम सब का है। जहाँ जहाँ पे भी इग्नोरेंस है, हमें उस मेजॉरिटी की जो खामोश है, जो डिसएंगेज्ड है, उनको थोड़ा सा उभारना है, और ये सब हम सब का एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है।
تو یہ کسی سے مخاطب ہے لاہور میں، کسی لاہوری سے؟ یہ ایکچولی میں نے فہمیدہ ریاض صاحبہ کی انتقال پہ لکھا. تو لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ بیدل نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ ایکسپلین نہیں ہاں کرا. بالکل، لیکن میں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ یہ میری نظم ان کے نام ہے. ان کی کے ساتھ جو ان کے ڈیتھ کے بعد ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی کہ ان کے جو جنازے میں نہیں ان کو وہ پروٹوکول نہیں ملا، اس کا تھوڑا سا مجھے سمجھے کہ میں ناراضگی کا اظہار میں نے اس طرح سے کیا، اور تھوڑا سا ایک مجھے میری اپنی بھی پرسنل بھی کچھ فائن. تو اس کانٹیکس میں آپ اس کو سنیے، کہتی ہیں کہ تم لاہور سے ہونا میری مشکل کو حل کر دو. مجھے لاہور سے بے حد محبت ہے، مگر پھر بھی سنا ہے کوئی صنف نازک بے باک مر جائے تو آدم زاد راوی کے جنازے میں نہیں جاتے. سنا ہے کوئی صنف نازک بے باک مر جائے تو آدم ذات راوی کے جنازے میں نہیں جاتے. سنا ہے کوئی سادہ دل جب ان کو ٹوٹ کر چاہے تو بے ملی دکھاتے ہیں. فرازدار سے ان کو کوئی آواز بھی دے دے تو یہ پرواہ نہیں کرتے. سو یہ لاہور کی مٹی کسی سانچے میں ڈلنے کا کوئی مادہ نہیں رکھتی. کویشچن بات ہے. سو یہ لاہور کی مٹی کسی سانچے میں ڈلنے کا کوئی مادہ نہیں رکھتی. کسی بھی آپ سے مل کر در و دیوار کی سنگھار کی زینت نہیں، بس اپنے بت میں رہتی ہے. کیا بات. اناگ کے بے خدا بت میں، خود اپنے آپ کے حب میں. سو یہ سچ ہے کہ اس گل میں تکبر کی ملاوٹ ہے. واہ بہت بہت اچھا. لاہور کے بڑے ہیں اور ان سے حاضر کیا کہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. تو اس گل میں تکبر کی مگر مجھ کو یہ حیرت کیوں کہ فرہنگ محبت میں وہ جس کا نام میں نے آج ہی سلمے سے لکھا تھا، اسی بے داد گر بے درد پیکر کا وطن لاہور ہی ہے. یہ اس کا لاسٹ پارٹ. بس یہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کی اس پہ ذرا مجھے کچھ افسوس تھا کہ ہم کو وہ پروٹوکول نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. میری نظر میں جتنا کام وہ کر گئی ہیں کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، کچھ تم کو خوف دلائیں گے، کچھ ہو بھی سکتا ہے. سوری میں بھول رہی ہوں. تم اپنی کرنی کر جانا، جو ہوگا دیکھا جائے. بہت یہ بہت میری نظر میں ان کا مقام کسی بھی بڑی پاکستانی شاعرہ سے زیادہ ہے. بلکہ میں نے ان کی ایک نظم اپنی پوسٹی کے ساتھ میں ایک پروگرام کر رہی تھی جس میں ایلڈرلی دیسی ویمن کو ہم ان کا کر رہے تھے، تو میں نے ان کو بھی یہ سنائی کہ آپ اپنی کرنی کر دیں. زہرا نو آپ سے گزارش ہے کہ وہ اس موضوع پر کچھ اور شاعری پیش کریں. یہ میں پیش کرتی ہوں نور کے نام. نور مقدم کو آپ سب جانتے ہیں، جنہیں بڑی بڑی دردی سے وہ کیا گیا. اے نور نظر اے لخت جگر، اے نور نظر اے لخت جگر، ہے آج دعا دل سے میری. ان اندھیاروں میں جتنی بھی روشن آنکھوں کے سپنوں کو کسی سنگ دل وحشی ظاہر نے مارا، کاٹا یا دفن کیا. ان اندھیاروں میں تو روشن صبح بن کر چمکے ایسے کہ پھر سے کسی بھی آنکھوں کے سپنے نہ کوئی بھی لوٹ سکے. ان اندھیاروں میں تو روشن صبح بن کر چمکے ایسے کہ پھر سے کسی بھی آنکھوں کے سپنے نہ کوئی بھی لوٹ سکے. کسی نور مقدم عینی کو، قندیل کسی یا زینب کو، ان سارے روشن ناموں کو، کسی بیٹی کو، کسی خواہر کو، کسی گاؤں میں کسی بستی میں کوئی نہ کبھی بے نور کرے. بہت اچھا. میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم لوگ سیماب کی انگریزی اور اردو شاعری سے تو واقف ہیں، پر ان کی پنجابی اور سرائکی کا بھی بہت عمدہ کلام ہے. تو سیماب اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ یہ اگر پڑھنا چاہیں. یہ بالکل یہ میں نے قندیل بلوچ کے لیے لکھی تھی جو سرائکی بیلٹ سے تھیں، ملتان سے ہی تھی بیسیکلی. تو میں نے اسی کے سرائکی میں ہی لکھی اور میں نے زہرا ہوگا میں نے کہا کہ میں خود ہی پڑھ لوں. بیٹے بکھرے وال بنے دن
मेरे विखरे वाल बनेंदे नहीं मैं को कंघी सुरमा देंदे मेरा दुख भी कह नहीं डिठा है मेरा दुख भी कह नहीं डिठा है मेरी गल भी पूरी सुनेंदे नहीं जदों चोला पा के लंघदी हाँ जदों चोला पा के लंघदी हाँ मैं तो कितनी सोहनी लगदी मेरे हार सिंगार तू जलदे हैं मेरे हार सिंगार तू जलदे हैं मेरे अपने में को डसते हैं मेरी हार ते खुश होती ने हन मेरी जीत कदी ओ मने दे ने मेरे गल पाके वत रसियां मेरे गल पाके वत रसियां तू मेरे को कुत्ते वांग छिकेंदे हन मेरा खून भी सस्ता जग दे विच मेरा खून भी सस्ता जग दे विच मेरी मौत को मौत मने दे नहीं मेरे विखरे वाल बने दे कभी सुनो देखिए जो ये गलत रवायात की हम बात कर रहे थे तो अब जो है पहले मैंने बात की कि सोसाइटी इनेबल करती है और सोसाइटी जब जो आपका जो समाज है वो इन चीज़ों के ऊपर खड़ा नहीं होता तो वो लोग और जो है वो हौसला पाते हैं। मेरी बेटी यहाँ बैठी हो एकदम मुझे कहने लगी कि मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में पैट्रियार्की और इस तरह के रवैये जो हैं उनको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हुए मैंने देखे हैं और बाज़ दफ़ा तो मैंने ये भी देखा है कि बाज़ पाकिस्तानी उसके लिए जो आंटीज़ है पाकिस्तानी आंटी जो है वो शौहरों के एग्रेसिव बिहेवियर को जस्टिफाई कर रही होती है। उसने उनको एक टर्म भी दिया वो कहती है वो क्या सेल्फ डिप्रेसिंग आंटी और समथिंग। तो ये सारी जो बात है ये हमें इसमें से यानी वो सोसाइटी मान लेती है कि लड़कियों की यही किस्मत है उसने गलत किया उसको मार देना चाहिए कोई खड़ा नहीं होता कोई बात नहीं करता। बहुत अच्छा आपने इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन आखिर पे आप क्योंकि हमने कुछ बात वक्त गुफ्तगू के लिए भी रखना है तो हम इस हिस्से को इस आखिरी इनकी एक शनाख्त के तौर पे जो कुछ शायरी और जैसे ही अपने आप को याद रखना चाहती हैं वहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे। मेरे पास दो अशार ऐसे हैं जो मैंने इस सिलसिले में इनके लिए पिक किए कि मुझको कुछ नाम से नहीं मतलब मुझको शोहरत का कुछ ख्याल नहीं ये मेरी शायरी है मेरा जुनून इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं। दायरा से मैं कहूँगा कि वो हमें इस सिलसिले में एक दफा भी पढ़ना मैं भी कहने लगी थी ज़रूर मुझको कुछ नाम से नहीं मतलब मुझको शोहरत का कुछ ख्याल नहीं ये मेरी शायरी है मेरा जुनून इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं। जी पेश है। एक चादर अस्वद मेरा मलबूस रहेगी हर आंख मेरे दर्द को महसूस करेगी एक वस्ल की कीमत को चुकाएगी मेरी उम्र एक हिज्र नवीसी मेरी नामूस रहेगी एक राह को रोशन मेरे अल्फाज करेंगे एक गम की हिकायत मेरी फानूस बनेगी सरतश्त में रखा हो कि चांदों पे सजा हो बालों की सफ़ेदी यूं ही पाबूस रहेगी मेरे हाथों में तेरी खुशबू थी मैं तही दस्त तो नहीं लौटी एक चादर अस्वद मेरा मलबूस रहेगी हर आंख मेरे दर्द को महसूस करेगी। बहुत अच्छी जैसे अब इस गुफ्तगू को और आपकी हमने शायरी सुनी हम अब आप सबसे भी सुनना चाहेंगे कोई आपके सवालात हों और बहुत मज़ा आ रहा है बिल्कुल। मैं जेलस होती थी कि मिसिसागा और GTA में इस तरह की महफिलें होती हैं और हमारे किचनर और हमारे रीजन में नहीं होती और में भी हो रही होती होंगी और मैं शामिल नहीं हो सकती लेकिन यही इस तरह इधर आप हैं और ये इतना जैम हमारे अपने कम्युनिटी में और मेरे अपने सर्कल में है तो वो जान के बहुत खुशी हो रही है और मज़ा आ रहा है। और जो स्टोरी है वो बिल्कुल मेरी भी वही स्टोरी है कि अंग्रेज़ी वाली मीडियम में पढ़ के और अंग्रेज़ी लिटरेचर में अपनी उधर की क्लासिक्स पढ़ के और उर्दू अपनी बिल्कुल खो के और अभी डिस्कवर हो रही है समझते ही नहीं थे और बिल्कुल अभी फिर डिस्कवर हो रही है कि जो रिचनेस है ज़बान में और जो जिस तरह से उसको आप बयान कर सकते हो और जिस तरह इन्होंने कहा कि अपने के
मतलब वो जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। और प्लस वो जो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड्स के जो किताब पढ़ूँ, और वो जो आपने जो डाइवर्सिटी और रेलेवेंट, आई थिंक वो जो टॉपिक्स आपने चूज़ भी ऐसे किए हैं, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड्स के और भी हों कि वो जो इतने रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम हमारी पिछले 10 सालों में और ज़िंदगी में, और जो हम बातें सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो वो शायरी इज़ वेरी रेलेवेंट, और वो जो डेप्थ है वो बहुत खूबसूरत है। तो बहुत खूबसूरत, और बहुत शुक्रिया आपका भी कि इतने बिजी टाइम में आपने ये टाइम निकाला। नहीं, अगर ये तीनों यहाँ पे बैठे हुए होते तो हम आपस में नहीं, वो भी, और प्लस ये लिखना वो भी अमेजिंग बात है, और प्लस जो लोग आए हुए हैं वो भी मैं डिस्कवर कर रही हूँ कि इतनी खूबसूरत हमारी कम्युनिटी है, और लोग हैं जो कि मज़ा आ रहा है इस महफिल में बैठने का। कहाँ हो खारदार रस्तों पर रक्स की जलावत हो, सर्द होते जिस्मों पर अश्क की तमाज़त हो, बदमज़ा सी दुनिया में लुत्फ़ की हलावत हो, तुम तो सुबह ताबा हो, इस कदर न गिरियाँ हो, जुल्म को हरा दोगे इश्क से अदावत को, लफ्ज़ से मिटा दोगे जहर की रफ़ाक़त को, तुमने लेके चलना है काफ़िला मोहब्बत का, नज़्म कैसी लिखी है आखिरी मोहब्बत की, रायगा मोहब्बत हो ये तो हो नहीं सकता, शहर हो नया लेकिन दिल बदल नहीं सकता, तुमको हिज्र लिखना है, तुमको वस्ल लिखना है, फिर कभी नहीं कहना आखिरी नाम जाना चाहिए। और तकरीबन 18-19 साल हो गए हम लोग यहाँ पर, और सिमाक के साथ मुसलसल एक राब्ता इनकी फैमिली के साथ। और सिमाक में बातें सुना करती थी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारी डिस्कशन भी होती थी, तो लेकिन मुझे इतना एहसास नहीं था कि इतना गहरी सोच रखती है सिमाक, और इतना तक में जैसे शायर का होता है, वो आदमी सुन के अंदाजा हो कि इतने अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव अच्छी बारीकी से और इतनी खूबसूरती से अपनी शायरी के अंदर किया हुआ है। माशाल्लाह बहुत हर लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, और उर्दू अदब में मुकाम, और फिर हर मौजू पे बोलना और उसको जस्टिफाई करना है, मतलब हर एक की बातों में उम्मीद समझती हूँ कि परवरदिगार आलम जब अपनी सिफात का इजहार अपने बंदों में करना चाहता है, तो उस वक्त तमाम बंदे जो हैं वो बराबर नहीं रहते, बल्कि किसी न किसी में खास टैलेंट देकर वो भेजते हैं, और उसको वही उजागर करते हैं इंसान की अपनी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में हों तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें भी इतना रिदम है, तो शायद अल्लाह ताला को ये पता था कि ये इंसान जो है ये रिदम में ही सीखेगा, या रिदम से ही ये जाएगा। हर एक छोटी से छोटी, यानी कि अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, अब ये वो सूरा है जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये तो शायर की शायरी है और इसका वो बदल नहीं ला, मतलब लाइक जस्ट 3 लाइन्स एंड देन अल्लाह ताला ने वो सब मजमून समेट लिया। सो अगर हम उसको वो समझें कि हमारे अंदर जो शेरी ज़ौक़ है वो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाला होगा कि वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी जो ख्यालात होते हैं शायर की जो सबसे बड़ी खूबी है कि पूरे हालात को और वाक़यात को चंद लफ्ज़ों में सुमो के रख देता है, और इस तरह के होते हैं कि वो जब पढ़ा जाते हैं अशार तो वो इंसान के दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ देता है, और इंसान उससे बहुत मुस्तफ़ीद होता है। तो बहुत ही मैं कहती अचीवमेंट है ये सिमाक की के बुक लिखी और तमाम लोगों को इस मौके पे जमा किया, और सबको इसकी क्वालिटीज़ का अंदाज़ा हुआ। नहीं तो आपसे आने का शुक्रिया है कि हमारे ज़ाहिर है सब लोग मसरूफ़ हैं, फैमिलीज़ में भी बहुत कुछ है, वक्त निकालना और फिर एक नए शायर को या नए राइटर को ये एजाज़ बख्शना, वही मैं कह रही हूँ ना, माशाल्लाह हमारे साथ जो शौकत सिद्दीकी साहब की फैमिली मौजूद है और हमारे फ्रेंड्स मौजूद हैं, ये अभी आई हैं जिन्होंने खुदा की बस्ती और जानलूस जिन्होंने लिखा है, उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, वो यही किचनर वाटरलू में रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया कि हमें जी बिल्कुल, इन्होंने हमारे आपसे ताल्लुक़ कराया। तो इन्होंने जब मुझे बुलाया तो मेरे लिए बिल्कुल इनकी आमना वाली बात थी। मैंने कहा कोई ऐन से इश्क ही आता है, तो मैं शायरी इस वजह से नहीं कर सका कि मुझे इश्क से बहुत प्यार था।
इसलिए मुझे पता है मुझसे कोई इश्क नहीं करता। अच्छा, मेरे साथ कुछ इत्तेफाक की बात है, यहाँ पे 3-4 चीज़ें शामिल हैं। एक, मैं लाहौर में रहा हूँ जी, मेरी वालदा जो हैं उनका ताल्लुक़ जो है पठान और पंजाबी फैमिली से था। मेरे वालिद प्योर लखनऊ के, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मैच नहीं। मुझे ज़बानों में सबसे मीठी ज़बान जो है बहुत सुनी है, बहुत तो समझ में नहीं आती, वो सराय चराग को कह रहा हूँ। उसने चराग में, और उस चराग ने बहुत सारे लोगों को रोशनी दी, लेकिन खुद जिन्होंने रोशनी ली वो बेफैज़ रहे। चराग के नीचे होती है, वो हर एक महसूस या बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने उन तकालीफ से गुजरे हैं, हमने उनको देखा है। तो आपने जो वो लिखे हैं ना शेर अंधियारों के बारे में, और वो तो मुझे आपकी शायरी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ, मुझे अशार मिल रहे हैं, मैं उनको जस्ट कर रहा मेरे लिए एहसास की बात जी। शायरी हमारे साथ शेयर करने का आपने मैं भी जी, मेरा नाम तहसीन है। ये सवाल नहीं है, ये एक फीडबैक है। मैं सिवाब को जानती हूँ पिछले 15 साल से, और मुझे ये भी पता था कि ये शायरी करती हैं, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इट वाज सो ब्यूटीफुल द वन शी रोट फॉर नूर। बहुत शुक्रिया। या वो फील हो सकता था कि वो दिल से निकली हुई बात है, वो उसके पास एक हसास दिल है। मुझे से पहले शायद इसका नाम है। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी आने से पहले बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी अच्छी शायरी होगी, और मैं तो किताब लेके ही जाऊंगी। आप इमेजिन नहीं कर सकती कि मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कोई ऐसी होगी मामूली शायरी जो नाम हो और इश्क और मोहब्बत। और सर जब बता रहे थे पंजाबी मुसलमान के बारे में, तो मुझे अल्लामा इकबाल का वो कथा याद आ गया था कि मजहब में बहुत ताज़ा पसंद उसकी तबीयत, इसकी तबीयत कर ले कहीं मंजिल तो गुजरता है बहुत जल्द। तहकीर की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, वो खेल मुरीदी का वो हटता है बहुत जल्द। तावील का फंदा कोई सैयार लगा दे, ये शाख नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। पंजाबी मुसलमान की तारीफ। मैं भी शुक्रिया अदा करूँगी दानिश का, मेरा बड़ा भाई है, ग्रेट हेल्प फॉर मी। मेरे बच्चों का, मरियम, मासूमा और फातिमा बैठी हैं पीछे। सो सबका बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ऑनर्ड।